بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ۔ بس یہی ایک دو ڈیٹیل پوائنٹ ہیں، پھر فوراً سارے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ زکوٰۃ نکالنے کا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ اب جتنی ہم نے تھیوری ابھی تک 11 پوائنٹ سمجھے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو نصاب بھی کلیئر ہو گیا، کتنی زکوٰۃ دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا، کس کس چیز کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب آج کل کے دور کے اعتبار سے مینلی 3 طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ مجھے بڑے لوگ ای میلز کر رہے تھے بڑے عرصے سے زکوٰۃ پہ کوئی لیکچر دیں، پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب بیچتے ہیں کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں جی، وہ 40 پہ تقسیم بھی نہیں بیچارے کر سکتے۔ میں میرے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے، میں نہیں یہ سارے معاملات لے کے چل سکتا، لہٰذا میں نے اب یہ میں آپ کو جنرلائز بتانے لگوں، یہ بڑا آسان طریقہ ہے زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کا۔ مینلی 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، چاہے وہ ٹکی کی فارم میں ہو یا ان زیورات کی فارم میں ہو جو آپ نے کنز بنا کر جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں برے وقت کے لیے۔ نمبر 2 کرنسی، چاہے روپے کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں، ریال کی شکل میں، اس کا بھی ظاہر سونے والا ہی نصاب ہے۔ اور تیسری چیز ہے مال تجارت، دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے۔ اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ان تینوں کیٹیگریز کے مال کو آپ جمع کریں گے، اس ٹوٹل مال کے اوپر آپ زکوٰۃ نکالیں گے اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جاتا ہے۔ تو ان کی اوریجنل مارکیٹ ویلیو نکالی جائے۔ مثلا اگر آپ کے پاس زیور ہے، یا کچھ سنیارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گولڈ سمتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ زیور لے کے جائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ 48,500 روپیہ تولہ ہے نا، تو اب آپ ان کو کہیں گے میں نے بیچنا ہے، تو یہ آپ کہیں گے یہ 40,000 آپ کو ملے گا، باقی تو کاٹ ہے، یا 42,000 ملے گا۔ تو اس 40 یا 42,000 کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، 48,000 کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، 48,500 کے اوپر۔ جو اس کو آپ بیچنے جائیں اس وقت جو آپ کو نیٹ مل رہا ہے، شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی، جو اس وقت مال مل رہا ہے اس کی قیمت آپ لگوائیں کاٹ نکال کے، کیونکہ یہاں پر کاٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے، وہ 24 کیرٹ سونا تو نہیں ہوتا، اس کو 22 کیرٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس کی مزدوری ہے اس میں ڈال کے تو وہ 24 کیرٹ کے پیسے چارج کر لیتے ہیں، یعنی کان کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں۔ برا نہیں بنانا جی، سنے آ رہے ہو؟ اچھا، بہرحال تو اس کی آپ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے، کمرشل پلاٹ کی بھی۔ ویسے آگے پراپرٹی ڈیلر بڑا کان بھرتے ہیں جی، تو 1.5 کروڑ کا ہو گیا، 2 کروڑ کا، بیچنے جائیں گے تو شاید 1.25 کروڑ کا بھی نہ بکے، تو اس کی بھی آپ قیمت فروخت لگوائیں گے۔ جو کمرشل پلاٹ ہے، جو زرعی زمین ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر چاہے وہ مربوں کے مربے ہوں، کسی کے پاس زرعی زمین جو اس کو وراثت میں ملی ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جاتی، اور ظاہر ہے اس کی ویلیو بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں 1 کنال کے پلاٹ کے آپ کئی مربے خرید سکتے ہیں زرعی زمین، ان کی تو ویلیو بڑی تھوڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اب یہ تینوں طرح کی چیزوں کو، یعنی سونے کو اور کرنسی کو، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا ریال ہو، اور تیسری چیز مال تجارت کو، ان تینوں کی آپ رقم نکالیں کتنی بنتی ہے۔ ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کو 40 پہ تقسیم کریں، اور جو جواب آئے وہ آپ زکوٰۃ دیں گے۔ البتہ اگر اس میں آپ نے کسی سے قرض اٹھایا ہوا ہے تو اس قرض کو آپ پھر اس میں سے نکال دیں گے، لیکن وہ نکالیں گے اس صورت میں اگر ایڈ بھی کیا ہوگا، یہ نہ ہوگا وہ اپنے مال میں سے اس کو نکال دیں۔ مثلا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 10 لاکھ آپ نے قرض اٹھایا تو کتنے ہو گئے؟ 20، تو 20 میں سے 10 نکالیں گے، اپنے 10 میں سے 10 نکال کے 0 نہیں کر دینا، یہ نہیں ہے جناب چوپڑیاں نالے 2 ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ٹوٹل مال میں سے ڈیٹ کو نکالیں گے، پھر آپ کی ایکویٹی آئے گی جو آپ کا راس المال ہے۔ اب میں ایک آپ کو ٹیسٹ کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ ایک میں نے فرضی کیس بنایا کہ ایک بندے کے پاس 4 تولے سونا ہے۔ اب یہ خود تو تھریش ہولڈ پوائنٹ نصاب پہ نہیں پہنچتا، 7.5 تولے پہ تو نہیں پہنچتا نا، 4 تولے۔ 4 تولے کی آج 23 اگست 2014 کو پاکستان کے مطابق جو قیمت بنتی ہے 48,500 روپیہ تولہ کے تحت 1,94,000، لیکن اس کے پاس 30 لاکھ روپے کا کمرشل پلاٹ بھی ہے جو اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے بیچنے کی غرض سے، ذاتی مکان بنانے کے لیے نہیں۔ اگر مکان بنانے کے لیے تو وہ تو نہیں ہوگی، پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اس 30 لاکھ کو اس 1,94,000 میں جمع کریں، 31,94,000 بن گیا۔ پھر اس کی دکان میں 50 لاکھ کا مال بھی ڈلا ہوا ہے،
اس 50 لاکھ کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں گے. اب اس نے 10 لاکھ قرض بھی کہیں سے اٹھایا ہوا ہے, یعنی جو 50 لاکھ دکان کا مال ہے وہ 50 لاکھ سارا اس کا وہ نہیں ہے, 40 اپنا ہے اور 10 کا قرض اٹھایا ہوا ہے. تو 40 میں سے 10 نہیں مائنس ہوں گے, 50 میں سے 10 مائنس ہوں گے, تو 40 ہی وہ نیٹ نکل آئے گا اس کا. یہ 40 لاکھ بھی جمع کر لیں, 30 لاکھ کا پلاٹ بھی جمع کر لیا, 4 تولے سونے کی قیمت بھی جمع کر لی. اب اس کی کل بچت جو بنی 81,94,000 اور 10 لاکھ آپ نے اس میں سے قرض جو لیا ہوا وہ نکال دیا, تو بنا 71,94,000. اس کو 40 پہ تقسیم کریں, 40واں حصہ یعنی 2.5% اس کا نکلے گا 1,79,000 1,79,850. یہ اس کی زکات نکلے گی. یہ ہے بھائیو زکات نکالنے کا طریقہ.